وبارك عليه وعلى آبائه في أهل الساعات وفي كل ساعة من ساتر النهار ولي محافظ ومبارك ونصرا بعلم وعينا حتى تسكنه أرضك وأنبت لك بأرضه الطويلة يا رحمن عليهم البشر سارے ذرات میں کی آواز بلند صلی پڑھے ایسے نہیں کہا کہ آپ تشریف فرما ہے صلوات کا پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے سارے مل کے آواز بلند صلوات پڑھے جو بندے مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں پچھلے صحبان تھوڑا تھوڑا آگیا مہربانی کریں تھوڑا تھوڑا آگیا مجلس کا ماحول بن گیا آ جائیں یار جو آ سکتے ہیں آ جائیں ورنہ ناراض مجھ سے نہیں ہونا ہاتھ باندھے کھڑا سارے رات مل کے بآواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق الفاتح لما غلق المغلق بالحق وبالحق ابو القاسم محمد وأهل بيت طيبين طاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر ولايتهم ومصائبهم أجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین کا احسان جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی بآواز بلند صلوات پڑھے اجازت ہے جو گفتگو شروع کریں ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے جی صلوات پڑھے سارے مل کے بآواز عشر محرم الحرام کی دوسری مجلس آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے جہاں پر رات بات چھوڑی تھی وہیں سے آگے لے کر چلتے ہیں وہیں سے آگے سفر شروع کرتے ہیں بات ہو رہی تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت کی جن دوستوں کو یاد ہے تھوڑا تھوڑا بولیں گے دل لگے گا لفظ اپنے آپ باہر آ جائے گا اگر نہیں بولیں گے تھوڑا سا فضائل اس کے بعد جملہ مسائل کا اور میں آپ کو سلام کر دوں گا تھوڑا رات بھی میں نے آپ سے محنت کی تھی کہ تھوڑا سا بولنے سے ذاکر ہو یا خطیب ہو اس کا دل لگا رہتا ہے آگے کوئی بندے لفظ ہمارے وصول کر رہے ہیں تھوڑا سا ہمارے ساتھ بولیں گے بے مذہب 50 نمازیں واجب تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے آگے لے کر چل رہا ہوں ایک نماز 2 رکعت بھی لگائیں تو 100 رکعت پڑھتے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کی امتی ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں ہن آس پاس دا خیال چھوڑ دیو تے توجہ میرے والے پاسے کرو کیونکہ توجہ نہ ہوئے تے گلاں نبیاں دیاں وی ضائع ہو بیندیاں تھوڑی جی میرے والے پاسے بھائی مہربانی کریس ہویا ہن میرے والے پاسے کریس اتنا لمبا سفر ڈھیر ساری مصروفیات ترک کر کے اسی تھوڑے واسطے آنے ہیں
اگر تساں بے نیازی کرے سو تو بات گل نہ بن سو. صلوات پڑھو یار سارے. اچھا ماحول تھوڑے سامنے ہے. کوئی لمبی مجلس نہیں آج میں پڑھتا. اسی طرح ماحول رہا تو مجلس کا ٹائم میں گھٹ کریں دا جا تھوڑا جا محنت کریں دا. میں ناراض میرے نال نہ ہو رہے تھوڑا مہمان ہو. 50 نمازیں واجب تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ. ایک نماز 2 رکعت بھی لگائیں تو 100 رکعت پڑھتے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ. ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں یعنی 200 سجدہ کرتی تھی قوم بنی اسرائیل روزانہ. اللہ کا پکا پکایا کھانا آسمان سے آتا تھا. فرشتے دسترخوان بچھاتے تھے. اس جملے پہ داد نہیں بنتی. آؤ جی بسم اللہ. جملے پہ داد نہیں بنتی. اچھا فیصلہ آباد میں نہیں بنتی. چلو ٹھیک ہے جی. نہیں فیصلہ آباد میں نہیں بنتی. میں یہ مان گیا ہوں بات. ٹھیک ہے جی میں بسم اللہ. توجہ میرے فرشتے دسترخوان بچھاتے تھے. 1 لاکھ گھر تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کی بستی کا. 7 لاکھ امتی تھے جناب موسیٰ کی. 7 لاکھ بندہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا. فرشتے آسمان سے آ کر دسترخوان بچھاتے تھے. دسترخوان بچھاتے تھے. ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت نے جناب موسیٰ سے کہا کہ اب ہمیں آسمان کا رزق نہیں چاہیے. اب ہم آسمان کے کھانے کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں. اب ہمیں زمین کا رزق چاہیے. ہم خود بوئیں خود کاٹیں خود پکائیں اور خود بولو نا یار خود ایک باری اور بجائے خود کھائیں. اب ہمیں آسمان کا رزق نہیں چاہیے. ہم آسمان کے کھانے کھا کھا کے تنگ آ گئے. طور پہ چڑھے حضرت کلیم. ہوتی رہی اللہ سے گفتگو. جب اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ اب چھٹی. تب جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ باندھے. ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا ایک چھوٹی سی عرض کرنی ہے. ہاں موسیٰ بول. جی میں نہیں کہہ رہا میری قوم کہہ رہی ہے کہ اب ہمیں آسمان کا کھانا نہیں چاہیے. اب ہمیں زمین کا رزق چاہیے. میں بسم اللہ کر رہا یار. انہوں نے ہاتھ بولنا تو ہو گئے. انہوں نے میں مقروض ہو گیا. جدہ مولا علی اگلے پچھلے ہاتھ تجھے جاؤ نا حیدری. ہاں بات ہے یار خدا دی. تو سادہ بول پہ ہوئی. توجہ میرے لبات ہے. اب ہمیں آسمان کا رزق نہیں چاہیے. اب ہمیں زمین کا رزق چاہیے. آواز پروردگار موسیٰ. یہ جو اگلا جملہ ہے نا اس پہ اگر بول پڑو پنڈال بھی کھڑا ہو کے داد دے تو داد پوری نہیں ہو سکتی. اگر اگلے جملے پہ جیسے آپ پہلے چپ کر کے بیٹھے ہو ویسے ہی چپ کر جاؤ تو بہت اچھی بات ہے. آواز پروردگار موسیٰ پہلے ہم رزق بھیجتے تھے آسمان سے. ہم نے تیری قوم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کوئی صلہ نہیں مانگی کوئی جزا نہیں مانگی. اب انہوں نے رزق مانگا ہے زمین کا. زمین کا مالک کوئی اور ہے. زمین کا مالک کوئی. زمین کا مالک کوئی. ہاتھ کھول دے میں یار. ہاتھ کھول دے. اے میں اگے اس پارٹی لو اینج کیتے ہیں ایتھے بھی آما تو اینجی گل نہیں بڑھنی. ہاتھ کھلیا یار محنت کرنا. ناراض نہیں ہونا. زمین کا مالک کوئی اور ہے. تو اللہ نے کہا موسیٰ اگر تیری قوم کو اب زمین کا رزق چاہیے نا تو ایک کام کریں. کیا؟ جناب موسیٰ کی بستی کا نام تھا اریحا. الف رے یہ ہے حکیالی الف ہا اریحا. یہ ایک اریحا پرانا ترین ایک قبیلہ تھا. ایک اریحا قوم تھی. بھائی مظہر جنہوں نے تاریخ نال واسطہ ہے. اریحا قبیلے کی نشانی تھی. ان کے جو غلام ہوتے تھے وہ یہ لٹ رکھتے تھے. جو غلام ہوتے تھے وہ لٹ رکھتے تھے تاکہ بازار میں پتہ چلے یہ آقا ہے یہ غلام ہے. پھر یہ رسم ختم ہو گئی. جناب موسیٰ اللہ نے کہا موسیٰ جو تیری بستی کا سب سے بڑا دروازہ ہے
جہاں سے پوری امت تیری گزر کے شہر میں داخل ہوتی ہے، اپنی امت سے کہے فَاسْقُلُوا الْبَابُ سُجَّكُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اپنی قوم سے کہے اسی دروازے سے گزریں اور گزرنے سے پہلے ایک سجدہ کریں۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں 200 سجدہ بھائی مذہب روزانہ کرتے تھے اللہ کا۔ اللہ کہتے نہیں اسی دروازے سے گزریں اور گزرنے سے پہلے ایک سجدہ کریں، اور قولو اپنی زبان سے کہیں کیا ہتا ہے حکیا لیتے ہے یہ دو اکھیاں لی ہتا نغفر لکم خطایکم ان کے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، وَسَانَا زِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جو تیری قوم میں محسنین ہوں گے انہیں زیادہ دوں گا۔ یہ تو سمجھ ہے جملے بھی۔ اللہ کہتے اسی دروازے سے گزریں اور گزرنے سے پہلے ایک سجدہ کریں اور اپنی زبان سے کہیں ہتا ان کے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، جو تیری قوم میں محسنین ہوں گے انہیں زیادہ دوں گا، یعنی زمین کا رزق بھی ملے گا، جو محسنین ہیں انہیں زیادہ دوں گا، سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ بس اپنی زبان سے کہیں ہتا۔ روزانہ آپ ہمارا امتحان لیتے ہیں، اب تو کوئی لکی چھپی بات ہی نہیں ہے یار، یہ لائیو مجلس چل رہی ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کے زمانے کے میں خطیب ہوں، جو بچہ موبائل پہ گیم کھیل سکتا ہے وہ کیسے کی بات بھی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کہتے اسی دروازے سے گزرے اور گزرنے سے پہلے ایک سجدہ کرے اور اپنی زبان سے کہیں ہتا ان کے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میں اعلان کر رہا ہوں صرف پاسپورٹ جناب کا، باقی سارا خرچہ میرا، میں جناب کو نجف لے چلتا ہوں، وہاں پہ میرے جملے کی تصدیق بھی ہو جائے گی، سلام بھی ہو جائے گا۔ اگر جملے کی تصدیق نہ ہو خرچہ بھی معاف، مذہب بھی چھوڑنے کا اعلان کروں گا۔ آج بھی میرے مرشد علی کے دروازے کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا باب الہدا، اے گناہ معاف کرنے والا علی۔ صبح کے ساتھ دل بولا نبی کے ساتھ رش بولا علی مولا علی مولا کل امام نعرہ السلام علیکہ یا باب الہدا، اے گناہوں کی بخشش کا دروازہ۔ آج بھی مولا علی کے ذریعے کے دروازے کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے۔ صلوات پڑھو سارے مل کے باواز اچھا ایکل مذہب بھائی پنجابی چکرا میں کو لکھنؤ تو نہیں کھلوتا یار، فیصلہ آباد میرا گھر ہے، میرا وطن ہے، میری مٹی، تو سارے ہی میرے اپنے بیٹھے ہو۔ یاد رکھ دنیا پوری نے گناہ کر کے بندہ مر جائے وہ غفور رحیم ہے، اس نے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، 14 نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے۔ بس گناہ تو بچی اگر کر کے مر جائے وہ معاف کرے گا، بس ایک علی سے دشمنی کر کے نہ مرے، علی سے دشمنی کر کے نہ مری، جنہوں نے حد بلند ہو گئے علی سے دشمنی کر کے نہ مری، کیونکہ اللہ علی کے دشمن پہ اتنا غضبناک ہے، اس نے اعلان کیا اوے میں کتے کو جنت دوں گا، علی کے دشمن کو جنت نہیں دوں گا۔ کنارے پیسلی سوالا کنارے میں کتے کو جنت دوں گا، علی کے دشمن کو جنت نہیں دوں گا۔ اور ایک پکی گل ہے، پکی ٹھکی گل ہے، علی باب الہدا ہے، گناہوں کی بخشش کا دروازہ ہے۔ تھوڑا سا آگے چلیں میں بسم اللہ کہنا جی تھوڑا ہاتھ دعائے میرے واسطے محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات علی باب الہدا ہے، گناہوں کی بخشش کا دروازہ ہے۔ اب تو دمہ سعاد کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے، جہاں پہ باب فضائل امیر المومنین ہے نا، علی مولا کے فضائل کے باب ہیں، وہاں پہ دیکھنا لکھا ہوا ہے اور اردو میں لکھا ہوا ہے۔ علی مولا ممبر کوفہ پہ تشریف فرما تھے، ایک بندہ میرے مولا کے سامنے آیا، صفوان حقال اس کا نام تھا، یہ علی کا موالی تھا، حقدار تھا، علی کا شیعہ تھا۔ یوں مولا کا سلام کیا اور صفوان کانپ رہا ہے،
علی بادشاہ فرماتے صفوان کیوں کانپ رہا ہے؟ ہن بچنا علی تو کیویں بچ سکتے ہیں یار؟ نہیں نہ بچ سکتے، نہیں بچ سکتے یار۔ کہتا سرکار مجھ سے نا ایک گناہ سرزدہ ہو گیا ہے۔ علی فرماتا تو میں کیا کروں؟ کہتے مولا وہ روز معاشر بھی تو تو نے سزا دینی ہے نا۔ ہائے ہائے ہائے، جنہاں دے ہاتھ بلند ہو گئے نہیں یار، جنہاں دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے، اے ولایت علی چہرے نہیں یار، اور ولایت علی چہرے تے چمک دی ہے۔ ولایت علی نو منن واسطے باپ دا امیر ہونا ضروری نہیں، اماں دا شریف ہونا ضروری۔ ماما شریف ہومن تو ولایت علی نصیب ہوں۔ کہتا مولا وہ روز معاشر بھی تو نے ہی سزا دینی ہے نا، عدل کی کرسی پہ تو بیٹھے گا، اللہ تو نظر ہی نہیں آتا، وہ تو جسم ہی نہیں رکھتا، وہ کہاں پہ بیٹھے گا؟ علی فرماتے تو کہتے سرکار اسی گناہ کی سزا مجھے اسی جہان میں دے دو، تاکہ یہاں صرف کوفہ اور نجف مالے ہیں، مولا روز معاشر 18,000 مخلوقات ہوگی، وہاں پہ میں زیادہ شرمندہ ہوں گا۔ علی بادشاہ فرماتے ہیں تیرے گناہ کی 3 سزائیں ہیں، ایک میں تجھے قتل کر دوں، دوسرا میں تجھے جلا دوں، تیسرا تیرے اوپر دیوار گرا دوں اور تو اندر دب کے مر جائے۔ اب تو بتا تجھے کون سی سزا دوں؟ تھا گنہگار، فیصل آباد والوں، لیکن اس کا عقیدہ چیک کرنا، ہاتھ باندھ کے کہتے سرکار جو مرضی سزا دینا، بس اپنی تلوار سے مجھے قتل نہ کرنا۔ علی فرماتے ہیں وہ کیوں؟ کہتے سرکار جس پہ ذوالفقار چل جائے اس پہ جنت حرام ہے۔ جس پہ ذوالفقار چل جائے اس پہ جنت حرام ہے۔ علی فرماتے تو کہتا سرکار مجھے جلا دو۔ توجہ میرے لباس سے یاد ہے، اگر بچیاں نے خاموش کرا سکتے ہو تو پچھو ایک بندہ چلا جا رہا ہے۔ توجہ میرے لباس سے رہے جی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ علی فرماتے تو کہتا سرکار آپ مجھے جلا دے۔ اچھا علی فرماتے پھر کل آنا، پھر ہاتھ چھڑ دے نہیں یار، پھر کل آنا۔ اچھا یہ حکومت ہے علی کی، جہاں پہ مجرموں کو قید نہیں کیا جاتا تھا، خود آتے تھے۔ صفوان گھر چلا گیا، مولا علی نے حضرت عمار یاسر سے فرمایا عمار کوفہ اور نجف کے درمیان اعلان کروا دے کہ یہ کوفہ اور نجف کے درمیان چٹیل میدان ہے، اس میں علی اپنے ایک موالی کو کل گناہ کی سزا دے گا، جس نے منظر دیکھنا ہو یا تماشا دیکھنا ہو یا جو بھی کرنا ہو آ جائے۔ بھر گیا میدان، بندے ہی بندے تماشا دیکھنے والے۔ علی نے 100 گٹھڑی منگائی تھی سرگنڈے کی، سرگنڈا عربی کانے نو آندے، کنو آندے بولیا یار، کنو آندے کانے نو۔ 100 گٹھڑی ادھر پڑی ہے، اپنی کرسی میں بادشاہ علی تشریف فرمائے۔ صفوان حقال بھی آ گیا، آ کے مولا کا سلام کیا۔ صفوان آ گیا ہے، جی بادشاہ جو ہاں تو نے خود انتخاب کیا تھا کہ مولا مجھے جلا دینا، یہ کانوں کے درمیان بیٹھ ہے، آگ لگا جل اور ختم۔ ٹھیک ہے بادشاہ۔ اچھا یوں صفوان چلا تو پیچھے سے امیر المومنین نے آواز دیا صفوان، جی بادشاہ وہ اس بات پہ یقین ہے نا کہ معاشر کا جج میں ہوں؟ کنو سمجھ آئی یار جملے نہیں یار، ایڈی اوکھی گل تے بولے خدا دی قسم ہے، ایڈی اوکھی گل تے شاباش دے دیتی نے۔ یہ جملہ میں سندھ پڑھے یا انہاں سمجھا یا تساں سمجھا، پچھلا محرم سندھ پڑھے یا انہاں سمجھا یا تساں سمجھا، اس بات پہ یقین ہے نا کہ معاشر کا جج میں ہوں؟ کہتے مولا مجھے یقین نہ ہوتا تو میں آپ کے سامنے آتا ہی کیوں؟ اسی ایمان کے ساتھ آیا ہوں کہ روز معاشر تو سزا و جزا تیرے ہاتھ میں ہے، روز معاشر تو عدل کی کرسی پہ بیٹھے گا، سزا و جزا تیرے ہاتھ میں ہے۔ علی فرماتے اب جا، اب میں آپ سے کتنی داد لوں اور کتنی دوں، داد بڑی ہوگی فیصل آباد والوں، اب صرف آپ مجھے مسکرا کے دیکھنا ہے۔ یوں صفوان چلا، کانوں کے درمیان بیٹھا، اس وقت جو بھی آگ جلانے کا آلہ تھا اس نے اس سے آگ جلائی۔ کانا جلنے میں کوئی ٹائم لگتا ہے سرکار؟ آسمان کی سرحد سے آگ کے شعلے جا لگے، لوگوں نے بلا بھی کان پکڑ کے آنکھیں باندھ کر کے کہنے
شروع کر کے اللہمان اللفیظ اللہمان اللفیظ اللہمان اللفیظ، یہ منبر کی قسم، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، علی کی قسم، کتنی قسمیں کھاؤں، جیسے ہوئے نا آگ میں شعلے ٹھنڈے، زمانہ ہکا بکا رہ گیا، اس کے کپڑے بھی نہیں جلے، اس کے کپڑے بھی نہیں جلے۔ ہاتھ تسی تھلے نہ کرو یار، ہکری ہاتھ چالو، ہاتھ تھلے نہ کرو، تو تھانو شام علی بی بی تو خیرات لے کے دیوا گی، ہاتھ چال بھی ایک دعا مانگ لگی، اگر پوری نہ ہوئے تو میں نے فون کری، میں تیرے واسطے علی نے جیت اور منگنا کی ہے، اس کے کپڑے بھی نہیں چلے۔ ایک بندہ مجمع سے باہر نکلا، اس نے کہا کیا علی یہ کیسی انداز ہے، وہ تو چلا ہی نہیں ہے، اٹھا ترال کے علم بطول کے پاک چوہر، اس کے منہ پہ علی تماچا مار کے کہتا تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، میرا کام تھا سزا دینا، آگے میرے موالی کو آگ نہیں جلاتی تو علی کیا کرے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، پانچ نعرے پیدلی سوا لاکھ نعرے حیدری۔ میرا کام تھا سزا دینا، آگے میرے موالی کو آگ نہیں جلاتی تو علی کیا کرے؟ خاندان چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، گھر بار چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، اولاد چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا، رشتہ دار چھوڑنے پڑے چھوڑ دینا، کبھی بھی ولایت علی پہ سودا بازی نہ کرنا۔ اسی ولایت علی کو بچانے کے لیے بھائی نے سر دیا ہے، بہن نے برقع دیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ آج کتنی محرم ہو گئی ہے بھائی نظر؟ 2 اتر گیا ہے کربلا کے میدان میں زہرا کا نفیس بیٹا، اتار دیا مسلمانوں نے علی کے لال کو۔ آج جنگل میں بیٹھے ہیں سید، بیویاں بی بی زینب کے پاس آ کے کہتے ہیں بی بی اس جنگل میں کیوں آ گئے ہیں؟ بی بی رو کے کہتی ہے نہ گھبراؤ، میرا عباس زندہ ہے، میرا غازی زندہ ہے۔ شریف ماحول کی پلی ہوئی شہزادیاں آج رات جنگل میں بیٹھی ہے، عزت بطول کی قسم ہے، قربان ہو جائے میری ماں بہنوں کی دوپٹے، بی بی زینب تیری عزت پہ مر جاتی شیعہ قوم، بی بی زینب تیرا جوتا بھی بازار نہ آتا۔ یہ بیویاں بازار میں آنے کے لائق تھی جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو نکلا تھا، آج وہ بھی جنگل میں بیٹھی ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ مولا حسین کا نانے سے بتا، آج میں پڑھتا ہوں رومانوی۔ جب قافلہ تیار ہو گیا نا، حسین نے کہا عباس قافلہ لے کے چلے، ہاں جاوے نہ آوے یار، ہاں جی تیرے وسی چلیں، ایک میری ہے ضرور کر دے میں، تاکہ پردے داراں جڑی پردے دار تشریف فرما ہے، جڑی شام تو اوکھا سفر کر کے آئی، وہ تیری ہے دی گواہ بڑھ منجے، مسحائے کر دینا۔ یہی ہے سنتی ہے علی کی زخمی بیٹی۔ جب قافلہ تیار ہو گیا نا، روانگیوں کا وقت آیا، حسین نے کہا عباس قافلہ لے کے چلیں، مولا تھوڑا انتظار ہے۔ غازی کیوں؟ رو کے کہتے مولا ابھی سارے آگئے ہیں، ابھی علی کی پردہ دار بیٹی نہیں آئی۔ عزادارو سننا، جب مدینے سے چلی تو آباد کتنی تھی زہرا کی بیٹی۔ حسین آئے، ایک ہاتھ بی بی کے حجرے کے دروازے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا بنت علی، محمد کی پردہ دار بیٹی تجھ پہ حسین کا سلام ہو۔ عزت سے سلام کیا، اندر سے جواب ہے علیکہ السلام، حسین تجھ پہ زینب کا بھی سلام ہو۔
حسین رو کے کہتا ہے زینب تو کہے تو چلے تو کہے تو چلے. اب جس نے ساری رات رونا ہے سر اٹھائے. جب حسین نے کہا نا زینب تو کہے تو چلے, بی بی زینب رو کے کہتی ہے حسین تو کہے تو میں گھر سے باہر آؤں. حضرت من اللہ اتنا جملہ کہنا تھا, تڑپ گیا کربلا کا غریب, رو کے کہتا ہے مر جاتا حسین زینب میری زندگی میں تو گھر سے باہر نہ آتی. زینب مجبوری جو بن گئی ہے دین جو نانے کا بچانا ہے, رو کے کہتی ہے حسین تو نہ رو میں آ رہی ہوں, تو نہ رو میں آ رہی ہوں. آدمی سیدہ زینب کا آنا سننا, حسین نے کعبے کا غلاف اٹھایا, کعبے کا غلاف اٹھایا, یہی جملہ پڑھو نا, حسین نے بی بی کے حجرے کا پردہ اٹھایا, سر سے لے کر پاؤں تک ماں کے ملک میں لپٹی ہوئی سیدہ زینب نے اپنا دائیں ہاتھ باہر نکالا, اکبر نے اپنا کاندھا آگے کیا, بی بی نے اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, اکبر نے سورہ مزمل کی تلاوت کی, بی بی نے بائیں ہاتھ باہر نکالا, حسن کو یتیم دوڑ کے آیا, قاسم نے اپنا کاندھا آگے کیا, بی بی نے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, قاسم نے سورہ دہر کی تلاوت کی. ادھر سیدہ زینب نے اپنا پہلا قدم حجرے سے باہر نکالا, یا سروں سے امامے اتارے, ماں کی قدموں کے نشان مٹانے شروع کیے. آگے آگے علموں والا غازی ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے کہہ رہا تھا الحجاب الحجاب, اور فرشتوں نگاہیں جھکائے, علی کی پردہ دار بیٹیاں. عظم اللہ وجورکم. آج سیدہ آج دوسرے کرسے پر راضی ہو جائے. عباس الحجاب کی صدائیں دیتا جا رہا تھا, یا کتابیں لکھتی ہیں ابھی دروازہ نہیں آیا تھا, یا اکبر نے محسوس کیا میری اباؤں میں کھچاؤ آیا ہے, قاسم نے محسوس کیا میری اباؤں اتر رہی ہے. دونوں نے سیدہ زینب کی قدموں کی طرف دیکھا, ماتمیوں ہاتھ مانگ کے معافی لے رہا ہوں, معافی مانگ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں. دونوں نے سیدہ زینب کی قدموں کی طرف دیکھا, بی بی کے قدموں میں کب کبھی تاری ہوئے, روتی ہوئی سیدہ زینب صحن میں بیٹھ گئی, رو کے کہتی ہے حسین بتا کتنا چلنا ہے میں تھک گئی ہوں, کتنا چلنا ہے میں تھک گئی ہوں. حسین کا ماتھا دیوار سے لگا, رو کے کہتا ہے زینب ابھی تو دروازہ نہیں آیا, ابھی تو 72 بازار, 144 کے لیا, 288 اجرکم من اللہ. حوصلے کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ. زینب ابھی تو دروازہ نہیں آیا, زینب ابھی تو 72 بازار, 144 کلیاں, 288 موڑ. کتابیں لکھتی ہیں بیٹھی تو زینب تھی, اٹھی تو علی بن گئی. رو کے کہتی حسین میں نہیں تھکی بتا کتنا چل رہا ہے. ادھر سیدہ زینب کا اونٹ بالکل دہلیز بطول پہ آ گیا. سیدہ زینب چلے ہوئے دروازے پہ آ کے رکی, پیچھے مڑ کے 40 بند دروازوں کو دیکھا. یہ سیدہ زینب کی بیٹیوں نے کہا ماں وہ سامنے بابا عبداللہ آ رہا ہے. بی بی کی عبداللہ کے چہرے پہ نگاہ پڑی, فاطمی مجھے معاف کر دینا. بی بی دیکھ کے کہتی عبداللہ گواہ رہنا, تیرے بھرے گھر سے ایک چادر لے کے جا رہی. اجرکم من اللہ. عبداللہ دعا کرنا زینب یہ چادر بچا کے لے آئے. ادھر سیدہ زینب اونٹ کے قریب پہنچی, یوں بلا تشویش سخی عباس نے اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ دیکھے, جیسے قاری قرآن کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے یوں سخی عباس نے ہاتھ بڑھائے. جن کی چھتوں پہ غازی عباس کے علم ہے, یوں ہاتھ بڑھا کے آنکھیں بند کر کے کہتا ہے بسم اللہ آقا زادیہ تجھے نوکر سوار کرائے. بی بی رو کے کہتی ہے عباس اللہ تیرے بازو سلامت رکھے, عباس آج تجھ سے سوار نہیں ہونا. ادھر عباس اٹھ رہا تھا, یہ علی اکبر بیٹھ رہا تھا. رو کے کہتا ہے مجھے جو ملکوں میں بے پالتی رہی آج بیٹا بن کے میں سوار کرو. بی بی نے کہا اٹھ جا اکبر آج تجھ سے بھی سوار نہیں ہونا. قاسم رو کے کہتا ہے ہوں تو میں یتیم ہے لیکن بیٹا تو حسن کا ہوں, آج حسن بن کے میں سوار کراؤں. بی بی نے کہا قاسم تو بھی اٹھ کر تجھ سے بھی سوار نہیں ہونا. ادھر کربلا کا غریب روتا ہوا آیا, رو کے کہتے ہیں زینب میں سوار کراؤں. بی بی نے بھائی کے گلے میں باہر ڈالی, رو کے
کو سوار کراؤں. رستہ تو سجاد آ گیا. میں خود ماتمی ہوں. میرا جگر پھٹ رہا ہے. عزاداروں مجھے معاف کر دینا. یہ بڑا ہے میں نے بی بی زینب کا گھر سے چلنا. میں ایک جھلک وہ سناؤں. وعدہ جو لیا تھا سجاد سے کہ شام کے ہر چوک میں اتارے گا. اجازت دیتے ہوں سناؤں وہ جھلک. اب ماتمیوں مجھے معاف کر دینا. عزت بطول کی قسم جیسے آیا ہے نا شام کا بازار. 6,500 کرتا ہاتھوں میں شراب کے جام لے کر سیدہ زینب کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا. بی بی زینب کی نگاہ پڑی. روک کے دی سجاد جلدی کر میرا اونٹ بٹا. سجاد سامنے لوگ شراب پی رہے تھے. سجاد روک کے دیکھا میرے ہاتھوں میں ہاتھ کے لیا ہے. بی بی روک کے دی سجاد تو نہ رو میں اونٹ چھوڑ رہی ہوں. آدمیوں مجھے معاف کر دینا. سیدہ زینب اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے عباس اترا. آجرکم اللہ آجرکم اللہ. آخری جملہ میں برداشت کروا دے. نہیں برداشت کرو گے. علامہ صدرالدین قزوینی نے بھی اپنی کتاب میں جملے لکھے. مر جاتا کہ سرسکری بھری جوانی میں مجھے موت آ جاتی. بی بی زینب کی غربت کے یہ لفظ میں کبھی نہ پڑتا اگر کتابوں میں نہ ہوتا. علامہ صدرالدین قزوینی نے لکھا کہ شام کے بازار میں ایک وقت ایسا آیا جب عباس کے سر نے گھوڑے کی گردن سے پرواز شروع کی. غازی کا سر کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے. حسین دیکھ کے کہتا عباس کیوں جلال میں ہے. عباس کہتا ہے قرآن بند کر وہ بہن کو چلتا دیکھ. حسین نے دیکھا تو سیدہ زینب ایسے چل رہی تھی جیسے علی اکبر کی لاش پہ حسین گیا تھا. علام زادے شرابیں پیتے رہے. علی کی بیٹی ایسے چل کرتی.